کتب خانے میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج پھر سرزمین حجاز چلیں۔ اس پروگرام میں ہم ایک صدی پرانی کتاب سفر نامہ حجاز پڑھ رہے ہیں۔ سفر نامہ حجاز تقریباً 82 سال پہلے ضلع بستی کے ڈپٹی کلکٹر مرزا عرفان علی بیگ نے لکھی تھی اور لکھنؤ کے نول کشور پریس نے چھاپی تھی۔ یہ وہ دور ہے جب اس علاقے پر ترکوں کی حکومت تھی، سفر بے حد دشوار تھا، خود عرب کے صحراؤں میں کسی کی زندگی محفوظ نہ تھی، لیکن عقیدت کا جوش تھا جو دنیا کے گوشے گوشے سے لوگوں کو مکہ معظمہ لے جاتا تھا۔ اپنی اس کتاب میں مرزا عرفان علی بیگ نے 2 باتوں کا خیال رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں وہ تمام دلچسپیاں شامل ہیں جن کے بغیر سفر نامے مکمل نہیں ہوتے، اور دوسری یہ کہ ان کے بعد جو لوگ حج یا زیارات کو جائیں، جانے سے پہلے اس کتاب کو پڑھیں اور یہ کتاب ان کے لیے رہنما کے فرائض انجام دے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم پچھلی بار کہہ رہے تھے، اس کتاب میں حقیقت اور عقیدت کی نہایت موزوں آمیزش ہے۔ سفر نامہ حجاز میں مرزا صاحب نے گونڈہ سے روانگی، بمبئی میں جہاز کے انتظار، پھر سمندری سفر، جزیرہ کامران میں قرنطینہ کے صبر آزما دنوں، پھر حجاز کی زیارتوں، حج کی سعادتوں اور واپسی کی صعوبتوں کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف حج تک محدود نہیں رکھا، بلکہ روزمرہ زندگی، بازاروں، عمارتوں، موسم، کھانے پینے، اونٹوں، کھجوروں، یہاں تک کہ حرم شریف کے کبوتروں کو بھی اپنے مشاہدے کا موضوع بنایا ہے۔ کتاب کے بعض حصے بہت ہی دلچسپ ہیں۔ آئیے آج پھر 82 سال پرانی کتاب سفر نامہ حجاز کو کہیں کہیں سے پڑھتے ہیں۔ آج جو پہلا صفحہ ہم نے کھولا ہے، عجب اتفاق ہے کہ اس پر حرم شریف کے کبوتروں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ عقیدت کے نشے میں چور ہیں، انہیں وہاں کے کبوتر بھی کتنے پیارے ہیں۔ 17 مئی 1894 عیسوی، مقام مکہ معظمہ۔ آج صبح جیسے ہی نماز ختم ہوئی، میں نے دیکھا کہ ہزارہ کبوتر صحن مسجد میں غول کے غول آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے بندگان خدا ان کبوتروں کو دانہ لا کر ڈالتے ہیں اور بورے کے بورے انڈیل دیتے ہیں، مگر یہ کبوتر آنے واحد میں سب چن لیتے ہیں۔ یہ کبوتر کسی قدر حرم شریف کے اندر بھی رہتے ہیں اور کثرت سے باہر شہر میں جا بجا رہتے ہیں، بالکل جنگلی نسل کے ہیں۔ مسجد حرم کے اندر جہاں جہاں ایسے مواقع ہیں کہ کبوتر بیٹھ سکیں، آہنی کیلیں نوکدار کھڑی کر کے برابر لگا دی گئی ہیں، پھر بھی کبوتر ان کو تنکے رکھ رکھ کر پاٹ دیتے ہیں اور اپنا گھونسلہ بنائے بغیر نہیں رہتے۔ یہ کبوتر کسی سے نہیں ڈرتے، برابر آدمیوں میں گھومتے ہیں اور گلیوں میں بھی جا بجا اترتے ہیں۔ ہمارے مکان میں بھی کئی کبوتر رہتے ہیں۔ 18 مئی 1894۔ شب کو نماز عشاء سے قبل ہی یہ خبر گرم ہو چکی تھی کہ آج بیت اللہ میں خاص داخلی ہوگی۔ خاص داخلی سے مراد یہ تھی کہ بغیر ادائے فیس کے، جو فی کس 2 روپے 4 آنے تھی، کوئی شخص داخل نہ ہو سکے گا۔ الغرض بعد فراغ نماز عشاء کے ہم نے حرم شریف میں قیام کیا اور منتظر اس کے ہوئے کہ ہم سے بھی فیس لے لی جاوے۔ بارے ہماری دعا قبول ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نصیب جاگے اور در کعبہ پر بلائے گئے۔ ایک عجب سکتہ تھا، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہم اور یہ آستانہ، مگر اللہ کی شان ہے۔ ادب تو ہرگز اس کا مقتضی نہ تھا کہ کعبے میں پاؤں رکھیں، اور نہ سر یہ قابلیت رکھتا تھا کہ چوکھٹ تک پہنچے، مگر مقدر کھینچ لے چلا، اور دیکھو خدا کی قدرت کہاں پہنچے جہاں فرشتوں کی بھی مشکل سے پہنچ ہے۔ مدتوں سے آرزو تھی کہ کعبے میں چل کے سجدہ تجھے 4 سو کریں، لیکن آج کی شب وہ شب تھی جس میں ہمیں اجابت کا درجہ حاصل ہوا۔ ہم تو اس وقت اپنے آپے سے باہر تھے، پے در پے سجدے کرتے چلے، اور جی ہی نہیں چاہتا تھا کہ سجدے سے سر اٹھائیں، اور در توبہ پر جس وقت پہنچے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا حال تھا۔ ہم نے اس خدا کے گھر میں سوائے خدا کے نام کے اور کچھ نہیں پایا۔ الغرض صبح کی نماز سے فارغ ہو کر شہر مکہ کی تمام زیارات سے مشرف ہوئے۔ جا بجا مجاوروں کا ہجوم تھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے حاجی حاجی پکارتے اور حاجیوں کو ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے بہت ہی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ میں نے تو اپنی ایک مٹھی میں ایک دونی داب لی اور کہا کہ جو بچہ میری مٹھی کھول لے وہ لے جاوے۔ اس وقت کیا تماشا ہوا ہے، ایک انبوہ بچوں کا تھا کہ میری مٹھی سے چمٹا ہوا تھا۔ خدا جانے کس نے مٹھی کھول لی اور دونی اڑا لی۔ اور آئیے اب آگے چلیں۔
دیکھیے غلاموں کو فروخت ہوتا دیکھ کر مرزا صاحب کو اچانک کیا یاد آیا۔ 24 مئی 1894۔ کل سے ابر محیط آسمان ہے۔ آج دن بھر آفتاب نظر نہیں آیا۔ ٹھنڈا دن پا کر باب دریبہ سے میں باہر نکلا تاکہ بازار دیکھوں۔ مسجد حرم سے باہر نکلتے ہی لونڈی غلاموں کا بازار ملا۔ کل حبشی لونڈی غلام فروخت کو موجود تھے۔ بردہ فروشی کا انسداد اس ملک میں ہنوز نہیں ہوا۔ گو اس قدر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نئے لونڈی غلام بہت مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ قیمت غلاموں اور لونڈیوں کی گراں ہے۔ آج ہماری ملکہ دام اقبالہ قیصرہ ہند کی سالگرہ کا دن ہے، اور ہم ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی حکمرانی ابد آباد تک قائم رہے۔ آج کے دن لونڈی غلاموں کی مقید حالت دیکھ کر اس نعمت بے بہا کی قدر ہوتی ہے جو آزادی سے حاصل ہے۔ 25 مئی 1894، مقام مکہ معظمہ۔ میرے تخمینے میں آج نماز جمعہ میں 35,000 نمازی سر بسجدہ تھے۔ مستورات کے واسطے مسجد حرم میں ایک قطع عمارت و زمین کا جنگلے سے محدود کر دیا گیا ہے، پس ان کو مردوں سے علیحدہ بتحفظ پردہ عبادت کرنے میں پوری آسانی ہے۔ اس شہر میں اور اس تمام ملک میں وہ پردہ نہیں جس کا رواج ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان میں تو عورتیں 4 دیواری میں مقید کی گئی ہیں، اور یہاں صرف ان کا بدن ڈھانکا گیا ہے۔ تمام شریف زادیاں پردہ دار ہیں، مگر آزاد ہیں۔ نہ تو مسجد میں جانے سے کوئی ان کا مانے، نہ بازار میں خرید و فروخت سے ان کا کوئی مزاحم۔ یہاں کی عورتیں چادروں کے برقعے اوڑھتی ہیں اور موزے پہنتی ہیں، سر سے پاؤں تک پردے میں چھپی ہوئی ہیں، اور بجز آنکھوں کے اور کوئی بھی جسم کا حصہ نظر نہیں آتا۔ کاش اگر عرب کا سا پردہ اختیار کر لیا جائے تو ہماری قوم کی حالت تندرستی نہایت عمدہ ہو جائے، اور حیات میں ترقی اور ممات میں تنزل فوراً نظر آ جائے، مگر کس کو امید ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں بلند 4 دیواری کے قید خانوں سے کبھی رہائی پائیں گی۔ 31 مئی 1894۔ آج کل طواف میں اس کثرت سے ہجوم ہوتا ہے کہ حلقہ طواف سے لوگ باہر نکل جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ مطوفوں کی یہاں کثرت ہے، نوبت تا بئیں جا رسید کہ مطوفوں کے ننھے ننھے بچے بھی طواف کراتے ہیں، اور چونکہ وہ قد و قامت میں ایسے چھوٹے ہیں کہ اول تو ان کی آواز گروہ اشخاص میں پہنچنا دشوار ہے، دوم خود ان کے دب جانے کا بھیڑ میں اندیشہ ہے، لہٰذا بعض حجاج اپنے چھوٹے مطوف کو کندھے پر بٹھا لیتے ہیں، اور وہ کندھے پر چڑھا دعائیں پڑھواتا جاتا ہے اور بہت ہی بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بعض ناتما و ضعیف اشخاص شبری پر بیٹھ کر طواف کرائے جاتے ہیں۔ 5 جون 1894۔ آج مغرب کے وقت ہلال عید آسمان پر نظر آیا، اور کل ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا۔ چاند دیکھتے ہی 7 میناروں پر روشنی کی قندیلیں لٹکنا شروع ہو گئیں۔ ہر مینارے کی 2 منزل میں دوہری اور تہری قطاروں کی روشنی ہے اور بہت خوشنما ہے۔ یہ روشنی ماہ ذی الحج کے آخر تک برابر ہوتی رہے گی۔ مسجد حرم کا صحن چاند دیکھتے وقت خوب بھرا تھا، اور ہر شخص کی انگشت شہادت ہلال کو بتا رہی تھی۔ جس کو دیکھو نگاہ لڑائے تھا اور اپنے ساتھیوں کو پکڑ پکڑ کے دکھاتا تھا کہ وہ دیکھو چاند ہے۔ ہزاروں ہاتھ تھے کہ چاند کو دیکھ کر دعاؤں کو اٹھے ہوئے تھے۔ کل سے تو قافلے پر قافلہ چلا آتا ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف سے بھی قافلوں کے تانتے لگے ہوئے ہیں۔ اب تو کوئی گلی اور کوئی کوچہ اونٹوں کی قطار سے خالی نہیں۔ ایک عالم ہے کہ اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج خانہ کعبہ کو سفید احرام باندھا گیا۔ حج عرفات 11 جون 1894۔ آج جیسے ہی ظہر کا وقت قریب پہنچا، ممبر کی آراستگی شروع ہو گئی۔ نقرۂ علم سبز مخملی ممبر کے چپ و راست نصب ہوئے۔ دروازے زینہ ممبر پر نہایت خوبصورت سبز مخمل کا زرنی پردہ آویزاں ہوا۔ یہ ممبر مقام ابراہیم سے گوشہ مغرب و شمال میں ہے۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا نہایت ہی خوبصورت گنبد ہے، اور بہت نازک اور نفیس بنا ہوا ہے۔ فرش زمین سے چوٹی تک تخمیناً 16 فٹ بلند ہوگا۔ گنبد کے نیچے بیٹھ کر خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور گنبد تک پہنچنے کے واسطے زینہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور اس کے آگے ایک خوشنما دروازہ لگا ہوا ہے۔ یہ سب گنبد و زینہ ملا کر ممبر کے نام سے موسوم ہے۔ الغرض نماز ظہر کے بعد خطیب ممبر پر ہر جانب سے بلند نظر آیا۔ لوگوں نے ممبر تک دوڑنا اور اس کے نیچے ہر جانب جمع ہونا شروع کیا۔ دھوپ کہتی تھی کہ آج پڑھ کر
پھر نہ پڑھوں گی۔ اور اللہ میاں کے مہمان کہتے تھے کہ اگر خطبہ سننا ہے تو آج سن لے میں، ورنہ پھر کس کو سننے کی امید ہے۔ خطیب ضعیف العمر بلند آواز نے صاف صاف خطبہ پڑھا، زبانی سب مناسک حج بیان کیے، اور چونکہ یہ پیر بزرگ احرام باندھے تھا، بعد خطبہ جیسے ہی خلط سلطانی دوش پر رکھا گیا اس نے ممبر سے اترنا شروع کیا۔ لوگ منتظر اس کے تھے کہ جیسے ہی خطیب زمین پر پاؤں رکھے فوراً دوڑ کر مسافہ کریں، مگر بیت اللہ کے خواجہ سراؤں نے غضب کی تیزی کی۔ ایک آنے واحد میں دروازے کا پردہ اٹھتے ہی جو طریق طریق پکارے تو لوگ کائی سے پھٹ گئے، اور اس ضعیف خطیب کو دو جوان ادھر ادھر سے سہارا دے کر ایسی اجدت سے لے گئے کہ بس جاتے ہوئے ہی نظر آئے۔ لوگ دوڑتے ہی رہ گئے، خطیب کی پرچھائیں بھی نہ پکڑ سکے، ورنہ اگر ذرا بھی خطیب سے مسافہ کرنے کی گنجائش پا جاتے تو پھر خطیب صاحب کا چھوٹنا اور کپڑے سلامت لے جانا معلوم۔ ہم نے بعد مغرب طواف حج کیا اور سعی صفا و مروہ پر کی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم ایسے وقت میں سعی کرنے آئے ہیں کہ خلق اللہ کا ہجوم نہ ہوگا، لیکن سعی کے وقت معلوم ہوا کہ صفا سے مروہ تک آدمی ہی آدمی ہیں۔ عورتیں کثرت سے گھوڑے، خچر اور گدھوں پر سوار ہیں، پیدل بھی ہیں، اور مرد بالعموم پیدل ہیں، البتہ بعض ضعیف سواری پر ہیں۔ گرد اس قدر اڑتی ہے کہ سانس لینا مشکل ہے۔ میں نے تو بار بار کپڑا منہ پر لگایا کہ کوئی دم تو خاک کا دم کے ساتھ جانا موقوف ہو۔ ہجوم کی یہ کثرت ہے کہ جس سے قدم قدم پر کچلنے کا اندیشہ ہے۔ بہت بڑی خیر اس میں ہے کہ گدھے اور گھوڑے ایسے غریب ہیں کہ وہ دم کان ہلانا ہی نہیں جانتے، بلا کسی لگام کے خود بخود آدمیوں کی بھیڑ کے اندر گھستے ہوئے خوش مزاجی اور خوش خرامی کے ساتھ دائیں بائیں بچاتے ہوئے تمیزداروں کی طرح سے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں کے گدھے گھوڑوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور گھوڑے انسانیت کر رہے ہیں۔ 13 جون مقام عرفات۔ تمام شب قافلے چلا کیے اور دم مارنے کی فرصت راستوں کو نہیں ملی۔ کل بعد مغرب چلتی ہوئی پہاڑی توپوں کی آوازیں پہاڑیوں میں گونجنے لگیں، اور تھوڑی دیر کے بعد مشعلوں کی روشنی سے شریف کی سواری جاتی ہوئی نظر آئی۔ ہم کو حج کی خوشی کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی اور جی کو خاص تعلق رہا۔ تمام راستے میں دکانیں ہی دکانیں نظر آئیں، چائے اور قہوہ اور ٹھنڈا پانی چپے چپے پر فروخت ہوتا تھا۔ ہم کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے بعض بھاری شہروں میں مثل لکھنؤ کے چائے فروشی کی دکانات کھولنے کی تدابیر کی گئی تھیں، مگر ان میں کامیابی نہیں ہوئی۔ تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ایسی مفید شے کی بکری بھی ہند کے بھاری مقامات پر نہیں ہو سکتی، مگر ہم کو امید ہے کہ رفتہ رفتہ جب چائے ہندوستانیوں کے دلوں میں جگہ پکڑے گی تو اپنی قدر آپ بڑھا لے گی۔ 9 میل کے فاصلے پر عرفات پہنچے۔ یہ ریتلا میدان عجب لق و دق ہے اور جدھر دیکھو پہاڑیاں ہیں۔ جبل عرفات ایک چھوٹی پہاڑی ہے جس پر ایک کھمبا پختہ بطور نشانی جبل کے بنا دیا گیا ہے۔ جبل عرفات پر سب سے بلند وہ مقام ہے جہاں حضرت نے خطبہ پڑھا تھا۔ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں بندگان خدا برہنہ سر، تہمت باندھے، چادر لپیٹے، پھٹے جوتے پاؤں میں ڈالے، عاجزی کرتے اور فریاد مچاتے آئے ہیں۔ آج تو کسی کے سر پر ٹوپی نہیں، عجب بارگاہ عالی ہے۔ خدا جانے کئے توپ خانے جمع ہیں۔ آج تو دن بھر توپیں چلتے گزر گیا۔ پلٹنے بھی کئی موجود ہیں، رسالے بھی آئے ہیں۔ ظہر کے بعد لوگ منتظر رہے کہ کس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے۔ ایک عالم ذکر و تسبیح میں مشغول تھا کہ یکبارگی توپ پر توپ دغنا شروع ہوئی اور لوگوں نے جبل عرفات پر چڑھنا شروع کیا۔ بہت سے اللہ کے پیارے سچی محبت کا دم بھرنے والے صبح سے اسی پہاڑی کی چوٹی پر یاد خدا میں جا بیٹھے تھے اور اس شدت کی دھوپ میں صابر و شاکر تھے۔ الغرض علم نصب ہوئے اور ایک اونٹنی پر قاضی سوار ہو کر جبل عرفات پر چڑھا۔ ہزاروں خوشی کے نعرے بلند تھے۔ قاضی نے دعائیں پڑھنا اور لبیک پر انگلی اٹھانا شروع کی، اور ہر لبیک کے ساتھ لاکھوں ہاتھ تھے جو ہر نفس کی حاضری کی شہادت اپنی جنبش اور رومال کی جنبش سے دیتے تھے۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا بہشت کی چڑیاں ہیں جو اڑتے ہوئے پروں سے جبل عرفات پر سایہ کر رہی ہیں۔ جبل عرفات کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے اور اس پر عشر عشیر بھی حاجی نہیں جمع ہو سکے۔
لہٰذا کثرت سے لوگ اپنی اپنی قیام گاہوں سے جبل عرفات پر نگاہ لڑائے ہوئے تھے اور وہیں سے لبیک کے اشاروں کا جواب رومالوں کی جنبش سے دیتے تھے۔ خطبہ ختم ہونے پر جو سلطانی فوجوں نے دھوم مچائی ہے وہ یاد سے فراموش ہونے والی نہیں ہے۔ 3 میل کے اندر تخمیناً 10 توپیں تھیں جنہوں نے مارے فیروں کے دھوئیں اڑا دیے۔ الغرض خطبہ ختم ہونے پر ہر شخص خوشی میں متوالا تھا۔ شام ہونے پر بھی وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن مناسک حج میں یہ ضروری تھا کہ شب آئندہ مزدلفہ میں طے کریں اور مغرب و عشاء کی نماز ملا کر وہاں پڑھیں، لہٰذا عرفات سے رخصت ہوئے۔ چونکہ کثرت سے ایک ہی قسم کے ڈیرے ہیں اور میلوں تک یہی کیفیت چلی گئی ہے، لہٰذا کسی شخص کا اپنے ڈیرے سے تھوڑی دور جانا بھی اس کو اپنے ڈیرے پر واپس آنے سے مایوس کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سے مردوں، عورتوں، لڑکوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا ڈیرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام کر دی اور آخر روتے ہوئے چاروں طرف نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے قافلے کے ساتھ ساتھ مزدلفہ کا راستہ لیا۔ یہ مثل صحیح نظر آتی ہے کہ منا کا بچھڑا عرفات میں جا ملتا ہے، مگر عرفات کا بچھڑا قیامت میں بھی نہیں ملتا۔ 20 جون 1894 مقام جدہ۔ 5 سٹیمر ہیں جو اس وقت ہند کے جانے والے ہیں، لیکن جب تک ان میں مسافروں کی تعداد پوری نہ ہو وہ نہ چھوٹیں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا سٹیمر پہلے چھوٹے گا۔ بہرحال مکہ سے حجاج چلے آتے ہیں اور ٹکٹ جہاز کے خرید کرتے جاتے ہیں۔ مصری جہاز تو یقیناً سب سے جلد جاویں گے کیونکہ وہاں کے جانے والے تو کثرت سے آ گئے۔ یہ صرف ہندوستانی بھائی ہیں جو دیر پر دیر کرتے چلے جاتے ہیں، یا یہ بات ہے کہ اہل ملک اور اہل حکومت ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے سواریاں مصریوں کو بہم پہنچتی ہیں اور سب سے آخر نمبر ہندوستانیوں کا ہوتا ہے۔ اور یقیناً یہی امر حق ہے کیونکہ میں نے ہر جگہ اس کا خیال کیا ہے کہ اچھے اچھے اونٹ تو مصری اور شامی اور ترکی قافلے والوں کے پاس ہیں اور کمزور و لاغر بالعموم ہندوستانیوں کے قافلوں میں ہیں۔ 5 جولائی 1894 کراچی بندر۔ خدا خدا کر کے آج صبح کچھ پہاڑیوں کا سلسلہ جانب شمال و مشرق نظر آیا اور شام کو ہمارا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر لگا۔ کراچی بندر ایک خوشنما اور وسیع بندرگاہ ہے اور آبادی اس کی اب بہت بڑھ گئی ہے۔ یہاں کی صفائی اور رونق قابل دید ہے۔ یہ اب سے 82 سال پہلے کی بات ہے۔ حجاز سے کراچی کا سفر مکمل کرنے کے ساتھ ہی ہم سفر نامہ حجاز کا مطالعہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔